أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ پاک مذکورہ آیات کریمہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ دلائل قائم کر کے منکرین قیامت کا رد فرما رہے ہیں کہ قل لمن الارض ومن فیہا، محبوب کہہ دو کس کے لیے ہے زمین اور جو زمین میں ہے. اس کے لیے ہے زمین اور جو زمین میں ہے. ان سے کہہ دو، مطلب یہ ہے کہ محبوب کافر و مشرکوں سے پوچھو کہ جس زمین پہ تم رہتے ہو، آباد ہو، بیوی بچے ہیں تمہارے، جس زمین پہ کاروبار کرتے ہو، کھیتی باڑی چلتے پھرتے ہو، اس زمین کا خالق کون ہے یہ پوچھو. اور جو زمین میں چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان کا خالق کون ہے یہ ذرا پوچھو، ان سے سوال کرو. اور زمین اور جو زمین میں ہے ان کا مالک کون ہے. زمین اور جو چیزیں زمین میں ہے ان پہ کنٹرول کس کا ہے یہ پوچھو ان سے، مشرکوں سے سوال کرو. ان کنتم تعلمون، یہ کافر و مشرک پوچھو، یہ کافر و مشرک اس سوال کا جواب دو اگر تم جانتے ہو. زمین کا خالق کون ہے، جو زمین میں چیزیں ہیں ان کا خالق کون ہے. زمین کا مالک کون ہے، جو زمین میں ان کا مالک کون ہے. زمین کا کنٹرولر کون ہے، جو زمین میں ان پہ کس کا کنٹرول ہے. اگر تم جانتے ہو، پتہ ہے کچھ، تو پھر سوال کا جواب دو، بتلاؤ، دسو، مرو، بولو. بولے سیقولون للہ، یہ کافر مشرک کہیں گے محبوب یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں. یہ سب چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. یہ کافر کہیں گے، مشرک کہیں گے کہ زمین کا خالق بھی اللہ ہے، جو زمین میں ہے اس کا خالق بھی یہ کہیں گے. زمین کا مالک بھی اللہ ہے، جو زمین میں ہے ان کا مالک بھی. زمین پہ بھی اللہ کا کنٹرول ہے، جو چیزیں زمین میں ہیں ان پہ بھی کس کا کنٹرول ہے یہ کہیں گے کافر مشرک. ہاں، جب یہ کہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں تو قل افلا تذکرون، محبوب ان سے کہہ دو پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے کافر و مشرکو. نصیحت کیوں نہیں پکڑتے کہ جو رب اتنی بڑی زمین کو بنا کے پانی پہ کھڑا کر سکتا ہے اور زمین کے اندر بے شمار چیزیں پیدا کر سکتا ہے، بڑے بڑے پہاڑ، شجر و حجر پہاڑوں پر قسم قسم کی مخلوق پیدا کر سکتا ہے، وہ بدبخت وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. یہ دلیل دے کے اللہ بار نے سمجھایا ان کو. تو اتنی بڑی زمین بنا سکتا ہے اور اتنی مخلوق زمین میں پیدا کر سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. تم کہتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، پیدا نہیں ہونا، ہم نے کسی مردے کا آتے زندہ ہوتے تھے، تم کہتے ہو ایسے بکتے ہو. جو اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. وہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے.
دوسری دلیل اللہ پاک نے بیان فرمائی، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، محبوب پوچھ ان سے کہ کون ہے رب ساتوں آسمانوں کا اور کون ہے رب عرش عظیم کا، بتلاؤ، بولو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے، پوچھو ان سے، سوال کرو۔ سیقولون، یہ کہیں گے یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں، مانیں گے، تسلیم کریں گے کہ ساتوں آسمانوں کا رب بھی کون ہے، اللہ، اور عرش عظیم کا رب بھی کون ہے، یہ کہیں گے۔ جب یہ کہیں کہ ساتوں آسمانوں کا رب اللہ ہے، عرش عظیم کا رب اللہ، پھر ان سے کہو افلا تتقون، پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ وہ جو اتنے بڑے بڑے آسمان ساتھ بنا سکتا ہے، عرش عظیم جو آسمانوں سے بھی بڑا ہے اس کو اللہ بنا سکتا ہے، مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اتنے بڑے بڑے کام، یہ تو کام ہے ہی کوئی نہیں اللہ پاک کے آگے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا تو کوئی کام نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے کام اللہ نے کہ یہ بھی اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ساتوں آسمان بنانے، عرش عظیم بنانے، اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں، کوئی ذرہ برابر بھی۔ اللہ باقی سب کے لیے مشکلیں، نبیوں کے لیے مشکلیں، ولیوں کے لیے مشکلیں، پیروں فقیروں، پوری مخلوق کے لیے مشکلیں، مشکلوں سے کون پاک ہے؟ ہاں جی، مشکلیں کس کو نہیں ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ مشکلیں آسان کرتے، حل کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، محبوب یہ بھی پوچھو ان سے کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کے اختیار، جی ہر چیز کے اختیار کس کے پاس ہیں، کس کے، پوچھو ان سے، سوال کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر چیز پہ کس کا قبضہ ہے، کس کا کنٹرول ہے، پوچھو ان سے کہ ہر چیز پہ کس کا حکم چلتا ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ، اور وہ جس کو چاہتا ہے پناہ دیتا ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ دے نہیں سکتا۔ اللہ، وہ جس کو چاہتا ہے پناہ دیتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ دے نہیں سکتا۔ مطلب کیا کہ جس کو اللہ پناہ دے دے، کائنات بھی مل کے اس کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتی، اور جس کو اللہ نہ پناہ دے تو کائنات بھی مل کے اس کو نقصان سے بچا نہیں سکتی۔ بولو، پوچھو ان سے، سوال کرو، یہ صفتیں کس کی ہیں، ان صفتوں کا میں ان سے پوچھو، کافر سوال کرو، ان کنتم تعلمون، کافر تم جانتے ہو، سوال کا جواب دو۔ تو سیقولون للہ، سب کافر کہیں گے صفتیں اللہ کی، کیا کہیں گے؟ اب صفتیں اللہ کی ہیں، ہاں جی۔ تو فرمایا قل فانا تسألون، بابو پھر ان سے پوچھو، یہ کہتے سب صفتیں اللہ کی ہیں، تو پھر ان سے پوچھو، کہو کہ پھر یہ کہاں سے ان پہ جادو کیا جا رہا ہے؟ اتنے واضح دلائل کے باوجود ان کی عقل کو کیا ہو گیا؟ یہ پھر بھی اللہ پاک کی ذات و صفات، اللہ کے مخلوق کو کیوں شریک کرتے ہیں؟ جب مانتے ہیں کہ سب کام کرنے والا اللہ ہے، سب صفتیں اللہ کی ہیں، پھر یہ کیا ہو گیا؟ ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا؟ یہ اللہ پاک کی مخلوق کو پھر اللہ پاک کی ذات و صفات میں شریک کیوں کرتے ہیں؟ اللہ، بل اتیناہم بالحق، محبوب یہ جو کافر کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے قصے کہانیاں ہیں، قصے پڑھا نا کل کے درس میں، کیا کہتے تھے؟ یہ مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ کیا ہے؟ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، پہلے لوگ بھی ایسے باتیں، اب بھی لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ قصے کہانیاں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ وہیں پچھلے لوگوں سے باتیں چلی آ رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب، اللہ، بل اتیناہم بالحق، یہ جو کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا قصے کہانیاں نہیں ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، بل اتیناہم بالحق، ہم ان کے پاس حق بات لائے ہیں، یہ حق ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، یہ حق بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک کافر یہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں، یہ کافر مشرک جھوٹے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ قیامت نہیں آئے گی، اس میں یہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ قیامت آئے گی، کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اس بات میں یہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ اور جو اللہ کے شریک بناتے ہیں، شرک میں بھی کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، اس بات میں بھی کیا ہے؟ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، نہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، کوئی اللہ پاک کی اولاد نہیں۔ اللہ پاک نے اولاد کیا کرنی ہے؟ اولاد تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ بڑھاپے میں کام آئے،
جی اللہ پاک کو اولاد ہے ہی نہیں. اللہ اولاد کیا کرنی ہے؟ کوئی مشکلوں میں کام آ رہی ہے، اللہ کو مشکل بھی کوئی نہیں ہے. اللہ پاک اولاد کیا کرنی ہے؟ کوئی اولاد نہیں اللہ پاک کی. ہاں جی، وہ ماں کان ما ہو من الہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ بھی کوئی نہیں ہے. اللہ کی اولاد بھی کوئی نہیں، اللہ پاک کے علاوہ الہ بھی کوئی نہیں ہے. یہ جو بچے مشرک تھے نا، انہوں نے 360 مجسمے بت بنا کے اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے تھے، اللہ کے گھر کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. لات حبل عزا منات یہ اللہ کے ولی ہوئے ہیں 4. ان کے بھی انہوں نے مجسمے بنا کے رکھے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ تھا اللہ کے گھر میں، اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ رکھا ہوا تھا. یعنی انہوں نے اور چیزوں کے مجسمے بت رکھے ہوئے تھے، نبیوں ولیوں کے بھی مجسمے بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے اللہ کے گھر کے اندر. ہاں جی، جس طرح اب موجودہ لوگ قبروں سے نہیں مانگتے. کیوں جی؟ جو قبروں کے اندر ہے نا، بولو قبروں سے مانگتے، ساری قبروں سے مانگیں، تھوڑی قبریں ہیں. جو قبروں کے اندر ہے نا ان سے مانگتے ہیں. اسی طرح مکہ کے مشرک بھی نبیوں ولیوں کے مجسموں سے نہیں مانگتے تھے. نبیوں ولیوں کے مجسموں کو آگے رکھ کے اصل میں وہ کس سے مانگتے تھے؟ نبیوں ولیوں سے مانگتے تھے. مکے کے مشرکوں نے 360 رب بنائے تے ساڈے بیلیاں نے کیوں جی اپنی بات کرنی چاہیے کہ نہ یا نہیں کرنی چاہیے؟ ڈنڈا پھیرنا چاہیے منجی تھلے اپنی تھلے. کیوں جی؟ انہوں نے تو کیا بنایا 360 رب، ساڈے بیلیاں نے پاکستانیاں نے. میرا خیال ہے کوئی شہر خالی ہوئے گا، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی قصبہ کوئی پنڈ گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی کہیں کو کوئی شاہ، کہیں کو گو شاہ ہے جی، کہیں بدھو شاہ، کہیں لکڑ شاہ، چکھڑ شاہ، لوٹے شاہ، ٹوٹے شاہ، دسوڑی شاہ ہے کہ نا؟ یہاں ہے نا دسوڑی شاہ، توڑی شاہ، دسوڑی شاہ، بابا کھنگ شاہ، رنگ علی سرکار، اور کیا کیا بنا رکھے ان لوگوں نے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو، ان لوگوں نے نا ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے دین کو ہی بدل دیا ہے. ایک بار جھوٹے سچے پیر ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن جھوٹے پیر ہیں ان کو بھی ماننا چاہیے. ہاں جی، یہ جھوٹے پیر جو ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ عقیدہ نبی والا، نہ کام نبی والے، نہ چہرہ نبی والا، نہ لباس نبی والا. پہنچی ہوئی سرکار، پہنچی ہوئی سرکار بنے ہوئے. یہ لوگ رنگین کپڑے پہن کے، رنگین کپڑے پہن کے، کئی ایسے ہیں کہ انہوں نے پاؤں میں ہاتھوں میں کڑے پہن کے یہ ولی بن گئے. کئی رنگین کپڑے پہن کے ولی بن گئے، اور کئی کوڈیوں منکوں کے ہار پہن کے ولی بن گئے، اور کئی لوگ جو ہے وہ ٹینڈ کراتے ہیں، کئی مودی رکھتے ہیں. یہ سب ولی نہ ان کے خلاف گورنمنٹ بولتی ہے بھی، کہیں سنا ہے کبھی؟ نہ ان کے خلاف کوئی وکیل بولتا ہے، نہ کوئی جلوس ہڑتال ان کے خلاف ہوتی ہے، نہ کوئی جج ان کے خلاف بولتا ہے، نہ اخبار بولتا ہے ان کے خلاف. مولوی کوئی کا دکا سادے ارگا جڑا اگا پیچھا جڑا وہ بولتا ہے، یا کوئی میڈیا کو ماڑا موٹا کرتا ہے، میڈیا بھی نہیں بولتا ان کے خلاف. جی ان لوگوں نے جھوٹے پیروں نے کروڑوں مسلمانوں کو جہنم رسید کر دیا. جہنم میں لے گئے. یہ قرآن سے دور کر کے، نبی کے فرمان سے دور کر کے، اسلام سے دور کر کے کروڑوں لوگوں کو یہ جھوٹے پیر جہنم کے اندر لے گیا. میں وزیر آباد میں کی سڑک سے ملنے کے لیے گیا، وہاں پتہ چلا جی مولوی صاحب یہاں ایک پیر ظاہر ہوا ہے، پیدا نہیں ظاہر نکلیا. میں نے کیا کرتا ہے وہ پیر؟ رکھے جی وہ گندا رہتا ہے ہر وقت، کپڑے گندے، جسم گندا، مٹی کھاتا ہے، سگریٹیں پیتا ہے. جو عورت قریب جائے مرد اس کو گندی گاڑیاں نکالتا ہے، اور لوگ اس کو گاڑیوں میں لے پھر رہے ہیں، لوگ گاڑیوں میں لے پھر رہے ہیں اس کو. کہ اگر نظر کرم ہو گئی بس بیڑا پار ہو جائے گا. یہ کتنے ہوگا اللہ کا در چھوڑ کے جو کسی اور در پہ جائے گا اس لیے لو خار ہوگا، گاڑیاں کھائے گا، ذلت ملے گی اس کو. اللہ کا در چھوڑ کے کبھی عزت نصیب نہیں ہوگی.
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کس کے لیے ہے؟ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کسی کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ جو اللہ کی عزت نہیں کرتا اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، عزت اسی کی ہوتی ہے جو اللہ کی عزت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی عزت کرتا ہے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے جاءنا اللہ بالعزت والاسلام، کہ اللہ پاک نے ہم کو اسلام بھی عطا فرمایا ہے اور عزت بھی عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے ہم نے کونا کونا چھاڑ مارا، ہم کو عزت نصیب نہیں ہوئی جب سے ہم نے قرآن کو قبول کیا ہے، نبی آخر الزمان کو قبول کیا ہے، اللہ پاک نے عزت کو توڑ کے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ ہم عزت کے پاس نہیں گئے، عزت کو چلا کے توڑ کے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اقبال نے بھی کہا ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کے، انہیں لوگوں کا اقبال نے عزت والے تھے، ہم خار ہوئے دنیا میں تاریکے قرآن کو چھوڑ کر عزت و خاری، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ بھائیو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق، اور اللہ کے علاوہ اور الہ بھی ہوتے تو ہر الہ اپنی اپنی مخلوق کو لے جاتا، اکٹھی نہ رہتی مخلوق۔ کوئی پاکستان کو لے جاتا ہے، یہ میری مخلوق ہے، کوئی کہتا ہے ہندوستان میری مخلوق ہے، امریکہ میرا ہے، برطانیہ میرا ہے، میں نے پیدا کیا، میں نے پیدا کیا۔ الہ ہوتے نا کئی تو اپنی اپنی مخلوق کو لے جاتے، جدا جدا علیحدہ علیحدہ کر لیتے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ الہ کیا ہے؟ اگر کوئی الہ کئی ہوتے نا، یہ مخلوق ہے، یہ تقسیم ہو جانی تھی۔ کوئی کہتا ہے یہ آسمان میرا ہے، چاند میرا ہے، سورج میرا ہے، کوئی الہ کہتا ہے یہ زمین کتنا میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرے، یہ مخلوق تقسیم ہو جاتی۔ یہ تقسیم مخلوق کیوں نہیں ہوئی؟ الہ ایک ہے، کسی کا بھی ذرے پہ بھی قبضہ نہیں ہے، ساری مخلوق اللہ کی ہے۔ اور ساری مخلوق پہ کس کا قبضہ ہے؟ ساری مخلوق پہ کس کا کنٹرول ہے؟ ساری مخلوق پہ کس کا حکم چلتا ہے؟ ایک ذرہ بھی اللہ پاک کے حکم کو ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ ہاں جی، اگر کئی الہ ہوتے تو اپنی اپنی مخلوق لے جاتے، مخلوق ہی نہ لے جاتے۔ والا اللہ بعضهم علی بعض، ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے، الہ حملے کرتے، لڑائیں جنگیں ہوتی یہاں، ہاں جی، زمین و آسمان میں لڑائیں، جب جنگیں ہوتی نہ زمین رہتی نہ آسمان رہتا، فساد برپا ہو جاتا زمین و آسمان میں۔ بھائیو زمین و آسمان میں فساد اس لیے نہیں ہوا کہ لڑائیں نہیں ہوئیں۔ لڑائیں کیوں نہیں ہوئیں کہ الہ ماشاءاللہ بھائی اللہ پاک آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ رنگ چڑھ رہا، ماشاءاللہ رنگ چڑھ رہا، اللہ چڑھ رہا میرا رنگ، قرآن کا میرا رنگ چڑھ رہا۔ ہاں جی، ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے، ہاں جی، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ کتے بھونکتے ہیں، یہ مشرک کافر بھگتے ہیں، اللہ اس سے کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، اللہ اولاد سے کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کے شریک ہیں، اللہ شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے پوشیدہ چیز کو اور موجودہ چیز کو۔ اللہ پاک یہ ہے، یہ اللہ پاک کی صفت۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ پاک کی شریک ہے، نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیز کو اور موجودہ چیز کو۔ اللہ پاک سے کوئی چیز غیر نہیں ہے۔ مخلوق سے جو چیز پوشیدہ ہے اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ذرہ بھی نہیں۔ اللہ ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، بیک وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ فرمایا کہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیز کو اور موجودہ چیز کو۔ جو مخلوق سے چیز پوشیدہ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو چیز مخلوق کے سامنے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے میرے بھائی۔ پھر عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ذرے ذرے کو جاننے والا کون ہے؟ ذرے ذرے خبریں رکھنے والے کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اگر آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہمارے باپ عالم الغیب ہوتے نا تو شیطان دھوکہ دے کے جنت سے نہ نکلواتا۔ اس لیے شیطان دھوکہ دے کے جنت سے نکلوا گیا کہ آدم علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر یعقوب علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو بیٹے دھوکہ دے کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ گراتے۔
ہاں جی، اس لیے بیٹے دھوکہ دے گئے کہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر ہمارے محبوب نبی عالم الغیب ہوتے تو منافق دھوکہ دے گے ہمارے نبی کے 70 کاریوں کو بعد جا کے شہید نہ کرتے، اس لیے دھوکہ دے گے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب۔ اگر حسین ابن علی عالم الغیب ہوتے تو کوفے کے لوگ دھوکہ دے کے وہاں لے جا کے شہید نہ کرتے، اس لیے شہید کرتے کہ حضرت حسین عالم الغیب۔ عالم الغیب کون ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی صفت اور کسی کی۔ ہاں اگر اللہ کسی نبی ولی غیب کی بات بتلا دے پھر نبی ولی کو پتہ چل جاتا ہے، اگر اللہ نبی ولی غیب کی بات نہ بتلائے تو نبی ولی کو سامنے پڑی چیز کا یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ آپ نے اس بارے میں پڑھا ہے الحمدللہ۔ فتعالی عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے اس چیز سے، ان سے جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ بلند و بالا ہے ان سے جن کو یہ مشرک اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ مشرکوں کی شریکوں کی شرک سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ مشرکوں کے شریکوں کی شرک سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے میرے بھائیوں۔ اللہ بیوی بچوں سے بھی پاک ہے، اللہ پاک کھانے پینے سے بھی پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے جی، اور اللہ پاک مشیروں سے پاک ہے، کوئی مشورہ لیتا اللہ پاک ہے، اللہ وزیروں سے پاک ہے، اللہ معینوں سے پاک ہے، اور اللہ مشکلوں سے پاک ہے، اللہ پریشانیوں سے پاک ہے، اللہ بیماریوں سے پاک ہے، اللہ بڑھاپے سے پاک ہے، اور اللہ موت سے سب کو موت سے پاک کون ہے؟ موت کس کو نہیں آئے گی بھائیو؟ اونچی بولو تاکہ فرشتے نوٹ کر لیں، آپ پھر رجسٹر بنتا ہے نا ہر روز، ہاں نوٹ کر لیں فرشتے کہ اللہ یہ حضرات یہ زبان سے بھی کہہ رہے تھے، تیری توحید کا اقرار کر رہے تھے، اللہ پاک یہ نوٹ ہو جائے اور دن قیامت جب رجسٹر سامنے آئے ایک باہر والا، اللہ خوش ہو کے بیڑا پار کر دے۔ اونچی کہا کرو، سارے فرشتے موجود ہیں، فرشتے آتے ہیں، جہاں قرآن بیان نبی کا فرمان ہو وہاں فرشتے آگے سنتے ہیں، اللہ کو رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہر روز یہاں فرشتے آ رہے ہیں اللہ کے، اور ہر روز آپ کی رپورٹ اللہ کے دربار میں جا رہی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، پتہ ہی ہے، لیکن آپ کی رپورٹ بھی ایک بن رہی ہے، رجسٹر بن رہا ہے جس اللہ کے دربار میں یہ گواہی ہو رہی ہے آپ کے لیے۔ ہاں لیکن قیامت کو رجسٹر جب کھلے گا تو جس لائن میں قطار میں اللہ پاک قرآن کے خادموں کو کھڑا فرمائیں گے، آپ کا نام بھی اسی لسٹ میں آئے گا، اسی قطار میں آپ کو کھڑا کیا جائے قرآن کے خادموں۔ اور آپ نے پڑھا ہے اللہ کہ قرآن ایسا سخی ہے جس کی شفاعت، قرآن ایسا چگڑالو ہے جس کا جھگڑا۔ قرآن کا ساتھ ہو نا، اب قرآن کا ساتھ دو گے، قرآن پڑھو گے، سمجھو پھر ہی قرآن سے شفاعت کرے گا، پھر ہی قرآن جھگڑا کرے گا۔ جو قرآن کے نیڑے نہیں لگنا، دیکھنے نہیں، سمجھنے نہیں، قرآن کا ساتھ ہی نہیں دینا، پھر قرآن اس کا ساتھ کیسے دے گا؟ آج قرآن کا ساتھ دو، پھر قرآن کا ساتھ بھی دیکھ لینا۔ دن قیامت کے قرآن کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا، دن قیامت کے قرآن اپنے خادم کو خود ہی تلاش کر کے ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں حاضر کر کے جنت کا ٹکٹ لے کے دے گا۔ بن جاؤ قرآن والے میرے بھائی۔ بار بار میری گشتیں آپ سے عرضیں ہیں جی، میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے، آپ سے بھی راضی ہو جائے، اور جس طرح دنیا میں ہم اللہ گھر میں اکٹھا ہو قرآن سمجھتے ہیں، اللہ دن قیامت کے ہم کو سب کو اسی طرح جنت میں اکٹھا فرمائے۔ میری یہ خواہش ہے میرے بھائی، اور 3 سال پورے ہونے والے، میں نے آپ سے کیا مطالبہ کیا ہے، کیا ریکویسٹ کی ہے، کیا میں نے آپ سے لیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ 3-4 گھنٹے مطالعہ کر کے ہر روز میں بیماری کے بعد آپ کو اللہ کا قرآن سمجھا رہا ہوں۔ میرا قرآن سمجھانا قبول فرمائے اللہ، آپ کا سمجھنا قبول فرمائے اللہ، ہم سب کو پھر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ موت سے کیا ہے؟ باقی سب کو کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت ہے۔ وہ نفس، ہر نفس، ولی ہو، نبی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، مولوی ہو، گدی نشین، سب کو موت ہے۔ سب نے موت کا جام پیالا، سب نے مرنا ہے، سب نے دنیا چھوڑنی ہے۔ کیوں بھائی، جانا ہے کہ نہ اتوں؟ ہم نے جانا ہے کہ نہ؟ لگتا کوئی نہیں اتوں جانا، قلعے کٹ کے رہ رہے تھے۔
جانے کی تیاری کرو، اس قرآن سے ہوگی جانے کی تیاری، قبر کی تیاری، حشر کی تیاری، اللہ کو راضی کرنے کی تیاری، جنت کی تیاری قرآن سے ہوگی میرے بھائیوں۔ قرآن کے خادم بن جاؤ، پکے نوکر بن جاؤ، خوش ہو کے اس کو دل میں قبول کر لو، دل سے، انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا، آپ آخرت بھی بہتر کر دے گا اللہ انشاءاللہ۔ لیکن کچھ لوگوں نے عقیدے بنا دیے لوگوں کے کہ نبیوں ولیوں کو موت نہیں آتی، نبی ولی پردے میں رہ کے لوگوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، یہ عقیدے بن گئے لوگوں کے۔ موت نہیں آتی ان کو، موت آتی ہے کہ نا؟ بڑے سے بڑا پیر مرتا ہے کہ نا؟ وہ نہیں مرتا، مرتا نہیں مرتا، گھر میں رکھو اس کو، اگر موت نہیں آتی گھر میں رکھو اس کو، رکھو جی 4 دن رہ کرتے ہیں، وہ بڑے سے بڑا مولوی ہے، مرتا ہے کہ نا؟ اذان ہوتے لاؤڈ اسپیکروں میں، 10 بجے جنازہ فلاں مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا، قضاء الہی سے انتقال ہو گیا ہے، 10 بجے جنازہ ہے جی، یہ ہوتا ہے کہ نا؟ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی چکو جنازہ، 10 بجے کرنا، جو کاروباری بنے وہ بھی کام کرنا، جلدی کرو، جلدی نہ کرو، مرتے ہیں سب، بھی موت آئی ہے اور آئے گی، اور سب پہ موت آئے گی میرے بھائی، موت سے کوئی پاک نہیں، موت سے کون پاک ہے؟ اللہ پاک ہے۔ لوگوں کے عقیدے بنا دیے گئے کہ نبیوں ولیوں کی موت نہیں آتی، یہ پردے میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے لوگوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں۔ اب عقیدہ بناؤ یہاں نبی ولی اپنی زندگیوں میں اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکے، نبیوں ولیوں کی زندگیوں میں نبیوں ولیوں مشکل کشائی کس نے کی ہے؟ جو نبی ولی اپنی زندگی میں اپنی مشکل کشائی حاجت روائی نہیں کر سکے، وہ وفات کے بعد لوگوں کی مشکل کشائی حاجت روائی کیسے کر سکتے ہیں؟ بڑھاؤ عقیدہ، یہ بات ٹھیک ہے کہ نا میرے بھائیوں؟ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کو خود کو کوئی مشکل نہ آئے، حاجت روا وہ ہوتا ہے جس کو خود کو کوئی حاجت نہ آئے، جو خود مشکلوں میں پھنسے، جس کو خود حاجتیں ہیں، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا۔ اور اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو، نبی ولی کو، پیر فقیر کو، فرشتے کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، یہ شرک ہے۔ بولو کیا ہے؟ جی بولو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور مشرک کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ پاک نے اس کو جنت کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ مشرک میں جنت بھی حرام ہے اور مشرک میں جنت کی خوشی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لمن الارض، آپ کہتے ہیں واسطے کس کے ہے زمین، ومن فیہا، اور جو زمین میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، سیقولون، یہ کہیں گے سب اللہ کے لیے ہے۔ قل افلا تذکرون، آپ فرما دے پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ کہتے ہیں کون رب ہے 7 آسمانوں کا اور کون رب ہے عرش عظیم کا؟ سیقولون للہ، یہ سب کہیں گے یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ قل افلا تتقون، آپ کہہ دیں پھر تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ سے؟ قل من بیدی، آپ کہہ دیں کس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار، وہو یجیر، اور وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار، اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، سب کہیں گے واسطے اللہ کے ہیں چیز، سب سجدے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ قل فانا تسألون، آپ کہہ دیں کہاں سے تم پہ جادو کیا جا رہا ہے؟ بل اتیناہم، بلکہ آئے لائے ہم ان کے پاس حق بات، وانہم لکاذبون، بے شک کافر مجھ البتہ جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، نہیں بنائی اللہ نے کوئی اولاد، وما کان معہ من الہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی نہیں ہے، اذا لذهب کل الہ بما خلق، اللہ کے علاوہ اور الہ بھی ہوتے تو ہر الہ اپنی اپنی مخلوق کو لے جاتا۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور چڑھائی کرتے بعض الہ بعض پہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اس چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیبی، اللہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیز کا، وشہادہ، اور موجودہ چیز کا، فتعالی عما یشرکون، پرندو بردہ ہے اللہ ان سے جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔
بند کرو.